چھٹا سورہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 7 سے آگے بڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء تم کھڑے ہو جاؤ گواہی دینے والے اللہ کے واسطے بالقسط انصاف کے ساتھ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اور کسی قوم کی دشمنی اس کا باعث نہ ہو کہ تم انصاف نہ کرو اعدلوا عدل کرو هو اقرب للتقوى یہ بات تقوی کے زیادہ نزدیک ہے واتقوا اللہ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ خوب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو وعد اللہ الذین آمنوا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرنے والوں سے لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو اولئک اصحاب الجحیم وہی لوگ ہیں دوزخ والے۔ اس سے پہلے ہم نے وضو کا اور تیمم کا بیان پڑھا تھا۔ ایک آدمی بیمار ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اگر کوئی آدمی بیمار ہو تو اب پانی استعمال کرنا اس کے لیے ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے ظاہر ہے وہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرے گا۔ یاد رکھیں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جو جسم سے متعلق ہو، طب اور ڈاکٹری سے متعلق ہو، تو مفتی کی رائے سے پہلے ڈاکٹر کی رائے لینا ضروری ہے۔ یعنی وہاں پر جو مسئلہ بتایا جائے گا ڈاکٹر کی رائے کے آنے کے بعد بتایا جائے گا کہ ڈاکٹر اس بارے میں کیا کہتے ہیں، پھر مفتی اس پہ فتویٰ دے گا۔ لیکن ڈاکٹر کے اندر 3 شرطیں ہونی چاہیے۔ کسی شرعی مسئلہ میں رہنمائی لینے کے لیے جس ڈاکٹر کا انتخاب کیا جائے اس کے اندر کتنی شرطیں ہوں؟ 3۔ نمبر 1 وہ ڈاکٹر یا حکیم مسلمان ہو، غیر مسلم نہ ہو، کافر کی رائے شرعی معاملات میں معتبر نہیں ہو، کافر ڈاکٹر ہوگا۔ نمبر 2 وہ حکیم خود بھی نماز روزے کا پابند ہو، فاسق فاجر نہ ہو، پھر بھی رائے دے تو اس کا لحاظ ہوگا۔ نمبر 3 وہ ڈاکٹر مستند ہو، شیشیاں رکھ کے ڈاکٹر نہ بنا ہو۔
تو کتنی شرطیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 کافر نہ ہو، نمبر 2 فاسق فاجر نہ ہو، اور نمبر 3 کیا ہو؟ مستند ڈاکٹر ہو، پڑھا لکھا سند یافتہ ڈاکٹر ہو، ایسے جو ہے وہ عطائی ڈاکٹر نہ ہو۔ پھر وہ جو رائے دے گا مفتی پھر اس پہ فتویٰ دے گا۔ جیسے روزے کا معاملہ آ جاتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، ایک آدمی بیمار ہے تو مسئلہ بتانے سے پہلے ڈاکٹر سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو روزے سے نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہاں بھی 2 باتیں ہیں، یا ڈاکٹر رائے دے یا اس کو تجربے سے پتہ چلے کہ روزہ رکھنا مجھے نقصان دے رہا ہے۔ اگر اس کو اپنے تجربے سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے تو پھر بھی مفتی اس پر فتویٰ دے دے۔ دونوں بات۔ اور دوسرا بھی مسئلہ تھا کہ حضرت نے پوچھا تھا کہ یہ جو ٹائلیں ہوتی ہیں اس کے اوپر تیمم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ مسجد کی دیواروں پر تیمم نہ کیا جائے، کیونکہ جس طرح وضو سے گناہ جھڑتے ہیں اسی طرح تیمم سے بھی گناہ جھڑتے ہیں، تو گناہ جو ہے مسجد کے اندر نہ جھڑے۔ کسی اور جگہ جو چیز بھی مٹی کی جنس میں سے ہے اس سے تیمم ہو سکتا ہے، جو چیز بھی مٹی ہے یا مٹی کی جنس میں سے ہے اس سے تیمم ہو سکتا ہے۔ اب یہ ٹائلیں ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا ہوتے تو یہ زمین میں سے ہیں، لیکن عام طور پہ ان کے اوپر کیمیکل لگے ہوتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اوپر ان کے جو ہے نا وہ صفائی کے لیے لیز۔ اچھا، تو ان ٹائلوں پر تیمم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان ٹائلوں پر گرد و غبار پڑا ہو پھر اس پہ کر سکتے ہیں۔ ان ٹائلوں پر چونکہ کیمیکل لگے ہوتے ہیں جو مٹی کی جنس میں سے نہیں ہے، اس لیے ان پر تیمم نہیں ہوگا۔ اگلی بات یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے گواہی دینے کو انصاف کے ساتھ، یعنی تم گواہی دو اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں۔ یاد رکھیں کہ جو آدمی گواہی دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر پوچھا پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ حقوق والدین المسلمین، مسلمان والدین کی مخالفت کرنا۔ پھر پوچھا پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا، سود کھانا۔ آپ لیٹے ہوئے تھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا کہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادت الزور، کبیرہ گناہوں میں سے ہے جھوٹی گواہی دینا۔ لیکن ہمارا جو ملکی نظام ہے، جو اس میں گواہی کے ضابطے ہیں، اس میں صحیح بندہ تو گواہی دیتا ہی نہیں۔ جس نے گواہی میں اپنا نام لکھوا لیا اس کا تو کام کاج گیا، اس کو تھانے کے، کچہری کے، عدالتوں کے اتنے چکر لگیں گے کہ مرتے ہوئے اولاد کو کہہ کے جائے گا کہ گواہوں میں نام نہ لکھانا۔ اس نظام پر بھی لعنت ہو اور اس نظام کی حفاظت کرنے والوں پر بھی لعنت۔ یہ انگریز کا نظام ہمیں دے گی۔ چند دن پہلے کی بات ہے، جسٹس فائلی صاحب، جج ہے سینئر، وہ ججوں کو اور وکیلوں کو بیان کر رہے ہیں،
سینئر ترین وکلا اور جج حاضرین میں بیٹھے ہیں. تو جسٹس فائز عیسیٰ نے ابھی موجودہ وہ جج ہے, ریٹائر نہیں ہوا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس نظام پر جو مطمئن ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. یہ جو عدالتی نظام ہے اس پر جو مطمئن ہے, جو مطمئن ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. نہ کسی جج نے ہاتھ کھڑا کیا, نہ کسی وکیل نے ہاتھ کھڑا کیا, نہ کسی اور عام آدمی نے ہاتھ کھڑا کیا. یہ چند دن پہلے کی بات ہے. ججوں کو, وکیلوں کو بیان کرتے ہوئے جسٹس فائز عیسیٰ نے, یہ بھی چیف جسٹس بھی آنے والا ہے, ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ اس نظام پر جو مطمئن ہے لوگ وہ ہاتھ کھڑا کریں. نہ کسی جج نے ہاتھ کھڑا کیا, نہ کسی وکیل نے ہاتھ کھڑا کیا, اور نہ ہی کسی عام آدمی نے ہاتھ کھڑا کیا. تو جب جج مطمئن نہیں, وکیل مطمئن نہیں, یہاں کے بڑے لوگ مطمئن نہیں ہیں, تو بتائیں اس پہ مطمئن کون ہے, یا انصاف کس کو ملے گا؟ کل کا میں پڑھ رہا تھا, کل ایک عورت کو 46 سال بعد انصاف ملا, 46 ایئر کے بعد, 46 سال کے بعد. میں شکر کر, نہیں تو خبر جو جا کے میرے بچے کو پتہ لگنا سی, ماضی لحاظ جو فیصلہ ہو گیا. سمجھ گئے؟ اب درخواست تو ہر بندہ دے سکتا ہے, لیکن جب کہیں گے نا اپلیکیشن لکھ کر لاؤ, تو وکیل کو پیسے دیں گے تو لکھوائیں گے نا اپلیکیشن. انشاءاللہ نہ کہو استغفر اللہ کہو. یاد رکھیں جب پاکستان بن گیا, انڈیا بن گیا, تو یہاں کے جو ملازم تھے نا انگریز, جب وہ انگلینڈ میں گئے تو انہوں نے ان کو ریٹائر کر دیا قبل از وقت. انہوں نے کہا ہماری سروس کی مدت باقی ہے تو ہمیں کیوں ریٹائر کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تمہیں تیار کیا تھا غلاموں کے لیے, یو کے میں آزاد معاشرہ ہے, تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے جس طرح تمہاری تربیت ہو چکی ہے. وہ گند ابھی تک پاکستان کے اندر باقی ہے. یہ بیوروکریسی, یہ جو بیوروکریٹ ہیں, پچہتر سال سے ہم پس رہے ہیں, 75 سال ہو گئے, لیکن ہم اس نظام کو بدلنے کی طرف نہیں آ رہے. اسلام میں جمہوریت ہے ہی نہیں, اسلام میں تو خلافت ہے. یہ سب بچے جمہورے ہیں, ووٹ دینے سے بچے جمہورے تو سامنے آ سکتے ہیں, لیکن کوئی انسان کا پتر سامنے نہیں آ سکتا. کبھی نواز شریف بچہ جمہور آ جائے گا سامنے, کبھی زرداری خبیث آ جائے گا, کبھی یہ چودھری ریاست مدینہ اردو کا پٹھا, وہ آسیہ کو چھوڑ کے فخر کر رہا ہے کہ میں نے چھڑوایا, جس نے حضور کی گستاخی اور توہین کی ہے, اور کہہ رہا میں ریاست مدینہ بنا. سکہ بند ذاتی ہے, سکہ بند. امریکہ تک کی عدالتیں اس کے خلاف فیصلہ دے چکی ہیں. وہ ٹیریان ہے کہ کیا اس کی بیٹی کا نام, زانی آدمی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہوتا تو یہ ہوتا نہ ہوتا, کوئی بات اس کے خلاف نہیں سننا چاہتا. ایسا اس کو بڑھایا جا رہا ہے, ایسے اس کو اوپر لے جایا جا رہا ہے. ایک عورت کیا کہہ رہی ہے کہ اس صدی کا پیغمبر آ چکا ہے, خدا کی قسم, اور اس کے سامنے کہہ رہی ہے, اور وہ الو کا پٹھا جو ہے اس نے جو ہے نا بولا تک نہیں کہ یہ کیا لفظ استعمال کر رہی. سمجھے؟ تو یہ ہمارا جو جمہوری سسٹم ہے, اب دیکھیں اللہ کا جب حکم آ جائے تو وہاں پہ کسی اور کی بات چل سکتی ہے؟ ہماری شرعی عدالتیں کہہ رہی ہیں, ہمارا جناب جو نظریاتی کونسل ہے وہ بنی ہوئی ہے کہ اسلام, یہ جو غیر اسلامی قوانین ہے اس کے بارے میں سفارشات دے. اسلامی نظریاتی کونسل ہزاروں سفارشات تیار کر چکی ہے, لیکن وہ نافذ کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ وہ جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں وہ اس کو پاس نہیں کر رہے. یعنی اللہ کا قانون تب قانون بنے گا اس ملک کے اندر جب اس ملک میں جمہوری بچے اس کو پاس کریں گے.
ایم پی اے ایم ایل اے اس کو پاس کریں گے تو اللہ کا وہ قانون اس معاشرے میں نافذ ہوگا. اگر وہ پاس نہیں کریں گے تو اس ملک میں وہ نافذ. تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے کہ نہیں؟ جمہوریت اللہ کی حاکمیت میں بھی شرک ہے اور اللہ کے حکام کے اندر بھی شرک ہے. تو اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اب کوئی ہم سے پوچھے جناب ہماری تو زندگی پھر گواہی کے اندر ہی گزر جائے گی. کون جاتا ہے گواہی دینے کے لیے؟ اب بتاؤ اس کو ہم کیا بتائیں؟ اتنا پیچیدہ نظام ہے یہاں انصاف کا ملنا ہی ناممکن کی طرح ہے. اس لیے وہ پیشہ ور گواہ ہوتے ہیں، ان کو پیسے دو وہ گواہی دے دیں گے آپ کے حق. یہ ملک میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چند دن پہلے کی بات ہے. اگر جج اس نظام پہ مطمئن نہیں، وکیل اس نظام پہ مطمئن نہیں، جو اس کے متعلقہ افراد ہیں، لوگ ہیں، وہ اس نظام پر مطمئن نہیں، تو بتائیں اس نظام کو باقی رہنا چاہیے؟ ایک آدمی کی چوری ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. تو کوئی آدمی جا کے عدالت میں چلا جائے میری چوری ہوگی یا یہ چور ہے، قرآن کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو عدالت کیا کرے گی؟ اس پہ توہین عدالت لگا دے گی کہ توہین عدالت لگائے گی اس پر. یہ ہے قرآن و سنت کا نظام جو اس ملک میں نافذ ہے. وہی جو تعزیرات ہند تھا، جو انگریز کے قوانین تھے، جب پاکستان بنا اس کا ٹائٹل بدل دیا، وہاں لکھ دیا تعزیرات پاکستان. لو باقی اندر وہی گند جو انگریز کا قوانین تھے نا مشترکہ ہندوستان میں، اس کتاب کا نام کیا تھا؟ تعزیرات ہند. جب پاکستان بنا تو پھر وہ ٹائٹل بدل گیا، اب کیا بن گیا؟ تعزیرات. قانون مسلمان ہوگی، قانون پاکستانی ہوگی. سمجھا رہی بھائی؟ بس ایک اسلامی ٹچ ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں کہ پاکستان بنا تھا تو نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا کہ وہ بھی میرا خیال ہے کوئی اسلامی ٹچ ہی تھا، جو خود جن کے جسموں پر دین نہیں تھا، اسلام نہیں تھا. تو ہم تو یہ سمجھیں گے جس طرح وہ قاسم سوری نہیں کہہ رہا تھا عمران خان کو، کہتے ہیں اسلامی ٹچ بھی دو لوگوں کو، اسلامی ٹچ. جلسے میں اس کے کان میں کہہ رہا تھا اسلامی ٹچ بھی دو، اسلامی باتیں نہیں کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے پکے مومن. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء، تم اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. تم ایک قوم کے دشمن ہو لیکن جب انصاف کی بات آئے گی تو وہاں ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا پڑے گا. اب قرآن کہتا ہے کہ یہودی عیسائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ چوری ہو گئی تو وہ پتہ چلا ہے کہ یہودی کے پاس ہے، تو انہوں نے عدالت میں کیس کر دیا. حضرت علی اس وقت امیر المومنین تھے، انہوں نے کہا کہ یہ زرہ میری ہے. اب اسلام یہ کہتا ہے اگر زرہ تمہاری ہے، یہ چیز تمہاری ہے، گواہ پیش کرو. اس نے کہا گواہ پیش کرو. اس نے کہا میرا بیٹا حسن گواہ. انہوں نے کہا میں باپ کے لیے بیٹے کی گواہی نہیں مانتا، اور لاؤ. جج کہہ رہے ہیں کس کو؟ امیر المومنین وقت کے بادشاہ کو. اچھا کوئی اور گواہ ہے؟ کہنے لگا میرا کمبر گواہ ہے، میرا غلام ہے. کہتا میں غلام کی گواہی آقا کے حق میں نہیں مانتا، اور گواہ لے گیا. کہتا اور تو کوئی نہیں. انہوں نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. یعنی باوجود اس کے کہ یہودی ہمارا دشمن ہے اور ہم سے زیادہ صحابہ کو تابعین کو پتا تھا، اس کے باوجود نا انصافی نہیں کی، انصاف کیا، جو اصول اور ضابطے تھے اس کے مطابق فیصلہ کیا.
جب باہر آئے اس یہودی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر جو ہے ایک بزرگ تھے، ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا، بڑے واقعات ہیں۔ ایک جگہ تھی مسجد کے ساتھ، مسلمان کہنے لگے یہ جگہ مسجد کی ہے، ہندو کہنے لگے کہ نہیں مسجد کی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ جو ہے ہماری ہے، ہم نے مسلمانوں کو نماز کے لیے اجازت دی تھی، تو وقت کے ساتھ جو ہے نا مسلمانوں نے سمجھا یہ بھی مسجد کا حصہ ہے، تو کیس جو ہے نا انگریز کی عدالت میں چلا گیا۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جس پر مسلمان اور ہندو مطمئن ہو اس سے فیصلہ کروا لیا جائے، تو انگریز جو ہے نا اس کو نافذ کر دے گا۔ تو مسلمانوں کے ایک بڑے بزرگ تھے، ان کو بلایا گیا کہ آپ فیصلہ کر دیں، ہم سب مان لیں گے۔ تو اس نے سارا کیس سنا، مسلمانوں سے ہندوؤں سے تحقیقات کی، تو اس کے بعد انہوں نے وہ فیصلہ ہندوؤں کے حق میں کر دیا، کہا کہ یہ جگہ جو ہے نا ہندوؤں کی ہے، لیکن وقت چونکہ انہوں نے مسلمانوں کا تو نماز پڑھ لیا کرو، تو وقت گزر گیا تو مسلمانوں نے سمجھا یہ مسجد بھی، یہ جگہ بھی ہماری ہے۔ انہوں نے وہ اب مسلمان اس کے خلاف ہو گئے کہ یہ کیا ہمارا مسلمان ہو کے ہمارے خلاف ہی فیصلہ، لیکن ہوا کیا کہ تقریباً 20 سے زیادہ ہندو ان کے اس فیصلے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ تو وہاں کسی نے کہا کہ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے لیکن اسلام کا تو بڑا روشن چہرہ ہے، اسلام میں تو یہ 45 سال دھکے نہیں عدالتوں میں، اسلام کا فیصلہ تو ایسے ہے اگر ایک آدمی قتل ہو جائے نا، اس کے لواحقین درخواست لکھیں، قاضی کے پاس چلے جائیں، درخواست بھی نہیں دے سکتے، زبانی جا کے بتائیں کہ جناب ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے اور فلاں اس کا قاتل ہے، عدالت کہے کہ جاؤ گواہ لے کے آؤ، اگر وہ گواہ پیش کر دے، اسی وقت وہ گواہ پیش کر دے، وہ مقتول کو بعد میں قبر میں رکھا جائے گا، قاتل کو سزا پہلے مل جائے گی۔ یہ اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا لمبے کیس لٹکے ہوں ہمیں نہیں ملتا، حتیٰ کہ میں نے جو تاریخ پڑھی ہے خلافت راشدہ میں، خلافت بنو امیہ میں، خلافت بنو عباس میں، خلافت سلجوق میں یا خلافت عثمانیہ میں، یہ 6 جلدوں میں خلافت عثمانیہ میں جو قوانین تھے نا وہ میں نے دیکھے ہیں، تو کسی بھی زمانے کے اندر کوئی کیس اتنا لمبا نہیں ہوا، ہمارا تو ہلکے سے ہلکا کیس جو ہے نا اتنے لمبے ہو جاتے ہیں، زمینوں کے معاملات ہوں، دکانوں کے ہوں، جائیداد کے ہوں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیوانی معاملات۔ بھائی دیوانی کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے جی یہ کیس لڑتے لڑتے بندہ پاگل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو دیوانی معاملات کہتے ہیں۔ اور جو فوجداری ہے، یعنی کوئی قتل ہو جائے، کوئی ڈاکہ پڑ جائے، کوئی کسی کے اوپر حملہ ہو جائے، پھر اس کو کہتے ہیں فوجداری۔ فوجداری کے ہاں ان کا یہ ہے کہ اس کے فیصلے جلدی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی کتنی جلدی ہوتے ہیں؟ 20 سال تو کہیں نہیں ہے، قاتل کو سزا ہونے میں 20 سال، 14-15 سال عام طور پہ لگ جاتے ہیں۔ یہ حال ہے اس ملک کے نظام، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، سید الانبیاء۔ یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، یا مولا اس ملک میں اسلامی نظام کو نافذ فرما، یا اللہ اس ملک کی بنیادوں میں کلمے کی بنیاد پہ لوگوں نے، بچوں نے، عورتوں نے، مردوں نے قربانیاں دی، یا اللہ ان شہداء کے خون کی برکت سے یا اللہ اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ فرما، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔